بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں، خصوصاً مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ان کی خاص الخاص مدد فرما اور ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ۔ جی ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے پچھلی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا اور ہمیں ہمارے قرآن پاک کے اندر ان کی بہت ساری جو ہے تباہی کی باتیں بتائیں۔ تو یہ ہمیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ منسلک ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں نیکی کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین ہمیں اس نیکی کو آگے سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو چلیں آئے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ کیا تھی۔ جی پچھلی قومیں اگر دیکھا جائے تو بہت مضبوط قومیں تھیں، بڑی صحت مند، طاقتور، اور اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑوں سے تنحیتون وہ تراشتے تھے، من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں سے گھر تراش کے بنایا کرتے تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے کہ ان کے قد و کاٹ اتنے لمبے تھے۔ کہتے ہیں ارم ذات العماد، ارم قوم تھی ایسی جن کے قد جو تھے نا وہ ستونوں کی طرح تھے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد، صحت، عافیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق، روزی، جاہ و جلال، سلطنت، ان کو عزت، شہرت، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو دی ہوئی تھی، لیکن کوئی تو ایسی وجہ تھی نا کہ جو سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں بھی یہ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا ہے نا، ان میں سے کسی بھی ایک قوم کی تباہی کی وجہ جو ہے نا روزہ، حج یا زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھے، بلکہ کیا تھا؟ کم تولنا۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کم تولتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنا کہا تھا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی بیشی نہ کیا کرو، لیکن وہ نہیں کرتے تھے۔ اوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ تول میں ترازو جو اپنا درست رکھا کرو، لیکن وہ کب سنتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو غصہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری قوم ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ تو دیکھو رشوت ثانی، اور رشوت بھی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جس عہدے کے، جس سیٹ کے ہم قابل نہیں ہیں، تو ہم وہ کام جو ہے، وہ سیٹ جو ہے ہم پیسے دے کے اس کو خرید لیں، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی جگہ، کوئی کام، کوئی چیز، جس کو ایسے کر کے خرید لینا جو ہمارے قابل نہیں ہے، کوئی اور اس کے قابل ہو سکتا تھا، ہم نے جس کا حق کھا لیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، انصاف نہ کرنا۔ اب انصاف نہ کرنے کے اندر ہر وہ انسان جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے دوسروں کو دینے کا، جیسے حکمران ہو گئے، لیڈر ہو گئے، اور کیا سے کہتے ہیں بڑے بزرگ ہو گئے، حتیٰ کہ ماں باپ تک، حتیٰ کہ بڑے بھائی بہن تک، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی کسی دوسرے کی اگر چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے، اور آپ اپنے لیے زیادہ لے لیتے ہو، دوسرے کے لیے تھوڑا چھوڑتے ہو، تو یہ انصاف نہ کرنا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ برابر برابر دیا جائے، ایک دوسرے کو برابر برابر دیا جائے۔ تو کسی کا حق کھانا ہے، کسی کی چیز ہے، اس کو ہم زبردستی کھا لیں، دھکے سے کھا لیں، حق، جگہ کا حق کھانا، کسی کی دولت کا حق کھانا، کسی کا کچھ بھی، آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کسی کا حق کھانا کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کون سا سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ تو آ ہی رہی ہے نا، کسی چیز میں بھی ملاوٹ کرنا۔ اب تو دیکھو کہ پھلوں کے اندر شیرینی کی جو ہے وہ ملاوٹ کر دی جاتی ہے، دودھ میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ملاوٹ کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں، جبکہ ہم پیسے پورے دیتے ہیں۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور یہ قتل تو کتنا بڑا جرم ہے نا۔ دیکھو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون جو تھا اس نے کیا کیا تھا، کتنے بچوں کو قتل کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا جاہ و جلال جو ہے وہ باقی رہے، اس کی سلطنت کوئی اسے چھین نہ لے، صرف اس وجہ سے اس نے لوگوں کو، ان کے بچوں کو، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے یہ گناہ ہیں۔
تو یہ سارے کے سارے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں نا تو حقوق العباد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہ خود نہ معاف کر دے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، حق کھانا کسی دوسرے کا، ملاوٹ کرنا، نہ حق قتل کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ اس قوم کے اندر ہیں، لیکن یہ قوم جو ہے اتنے تمام گناہوں کے باوجود ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری پوری کی پوری قوم کو ایک ہی بار تباہ نہ کرنا، برباد نہ کرنا، مٹا نہ دینا۔ تو بس اسی دعا کے صدقے ہم جو ہے نا بچے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کا حساب قیامت کے دن پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اپنی زندگی کا حساب خود لے لیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں، اور جو اپنے معاملات ہیں دنیا کے اندر ہی درست کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن ایسے معاملات کھڑے کر دے جو ہم نے یعنی دنیا کے اندر برے حالات میں ہم نے کیے ہیں، اچھے کام نہیں کیے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ان کو بخشوا لیجئے، معاف کروا لیجئے، یا ان کے حق ان کو دے دیجئے، جو بھی کرنا ہے دنیا کے اندر ہی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اور پاک صاف اور آسان اور خوشحال بنائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا کو اپنی رضا کے مطابق بنا لے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک سے متعلق کوئی بھی کلاس لینا چاہتے ہیں، اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، تو آپ کو شرمانے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو میں اب سیکھوں یا میں کس طرح سیکھوں۔ نہیں، آپ فوراً سے پہلے ہمارے اس نمبر پر رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی شرف و قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔